بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش جاری ہے جی محترم شیخ صاحب کی سے متعلق میری یادداشتوں کی پریزنٹیشن کی۔ آج کا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ چھوٹا منہ اور بہت بڑی بات ہے۔ بڑی کنفیوژن میں رہوں بھی اور تھا بھی کہ اس ٹاپک پہ بات کروں یا نہ کروں، لیکن اس سے ریلیٹڈ اتنے زیادہ لوگ آج کل رابطہ کرتے ہیں ایک دوسرے پرانے لوگوں سے کہ میں نے ہمت کرنے لگا ہوں کہ چلو اس پہ بات کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ سوال جو لوگ آج کل ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑے سے پرانے بھائی بھی ہیں اور بہنیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا بھی ریسنٹ پاسٹ میں پچھلے 2-4-5 سال کے اندر ہی عہد ہوا تھا، یعنی کہ شیخ صاحب سے وظیفے انہوں نے لیے تھے۔ سوال ہے کہ جی یہ جو 22 اگست 2023 کو واقعہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اس کے بعد رابطہ کیسے ہوگا؟ ویسے تو ملتان شریف سے 381A سے آفیشیلی بتایا گیا ہے کہ پہلے کی طرح ہی خطوط لکھے جائیں گے، فون والا کمرہ بھی ویسے ہی کام کر رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کچھ کنفیوژنس ہی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سوال یہ بنتا ہے کہ روحانی رابطہ یا رابطے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ان ون شاٹ اگر میں فوری طور پہ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ وہی ہوگا جو پہلے ہوتا تھا۔ اور اب میں اپنی بیسڈ آن مائی ایکسپیرینسز یا جو ماشاءاللہ شیخ صاحب کی وجہ سے مجھے کچھ تجربات اس طرح کے ہوئے جس کی وجہ سے میرے یہ کنسیپٹس کلیئر ہونا شروع ہوئے، وہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جس نے میری کتاب 51 کا آخری چیپٹر انعمت علیہم پڑھا ہے، یا میری اس سے پہلے ایک ویڈیو سیریز ہے 4 ویڈیوز، اس پہ میں نے محترم شیخ صاحب سے ریلیٹڈ کی تھیں، تو آپ لوگوں میں سے ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے خوابوں کا ذکر کیا تھا جو شیخ صاحب سے ملنے سے بہت عرصہ پہلے، کوئی 10 سال پہلے، کوئی 15 سال پہلے، کوئی 20-25 سال پہلے میں نے دیکھا، اور وہی جا کے پورا ہو گیا محترم شیخ صاحب کے پاس۔ تو جو حیرت کا اظہار تھا وہ یا کوئی ایسی کنیکٹیوٹی کا کوئی اور میکنزم ہے جس کو میں نہیں جانتا، تو ان خوابوں سے ریلیٹڈ جب میں نے جگہیں دیکھیں تو سب سے پہلے تو میری یہاں سے ایک آغاز ہوا میرے سفر کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی، بلکہ صرف میں حیران ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ پہلے ہی 15-20-25 دن کے اندر پے در پے ایسے واقعات ہوئے کہ میں لاہور شہر میں ان دنوں رہتا تھا، تو جو چیزیں میں سوچ رہا ہوتا تھا یا جو میرے ذہن میں آتی تھیں اسی سے متعلقہ جا کے محترم شیخ صاحب کی محافل کے اندر وہی موضوعات اور ان کی ایکسپلینیشن شیخ صاحب کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ دوسرا ایک طریقہ کار بنا کہ جون سی ایک کوئی کمیونیکیشن کی فارم ہے جون سی زبانی نہیں ہے، بلکہ یہ ویسے ہی کچھ چل رہی ہے اس سلسلے کے اندر۔ کچھ عرصہ تک یہ چیزیں چلتی رہیں، میں صرف حیران رہا اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے اس کی بہت زیادہ سمجھ نہیں آئی۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے ریئل واقعات ہونے شروع ہوئے کہ جس کی وجہ سے شیخ صاحب نے مہربانی کی اور مجھے یہ باتیں سمجھ آنی آہستہ آہستہ شروع ہوئیں، یا میرا اس طرف کا یقین بننا شروع ہوا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ بعض چیزیں میں سوچ رہا ہوتا تھا اور وہی ٹاپکس جو ان سے تھے وہ شیخ صاحب محفل میں ذکر فرما دیتے تھے، یا لاہور سے ملتان جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہم جو مختلف بھائی آپس میں جن ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے تھے ایز اٹ از وہی ٹاپک جو سا تھا وہ شیخ صاحب کرم فرما دیتے تھے اور اس پہ ایکسپلینیشن دے دیتے تھے
کہ تم جو بات کر رہے ہو وہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کی ساری تفصیل یہ ہے. لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے سب سے پہلے کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے رش بہت تھا, بہت سارے لوگ آتے تھے اس زمانے میں بھی, یہ میں آج سے کوئی 15 16 17 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو بعض لوگوں کو دنیاوی طریقے سے اعتراض ہوتا تھا کہ ہماری بات پتہ نہیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی, فون والے کمرے والے اندر عرض کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے, شیخ صاحب کے خدمت گزار کوئی بات ان تک لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں لے کے جا رہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ صاحب نے محافل میں کثرت سے ایک بات کرنی شروع کی, اور وہ یہ تھی کہ جب تم خط لکھنے کا ارادہ کر لیتے ہو اور قلم اٹھاتے ہو خط لکھنے کے لیے تو بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ میرے لیے جب میں نے پہلی دفعہ سنا تو کیونکہ پہلے ہی ایسے واقعات اور چیزیں چل رہی تھیں کہ جس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ کوئی وربل کمیونیکیشن کی اس سسٹم میں کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور فزیکل اویلیبلٹی کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو جب محترم شیخ صاحب نے یہ کرم فرما دیا تو میرے ایک دم سپاک سا ایک ذہن میں ہوا کہ ہاں یار یہ کوئی اس طرح کی معاملہ ہے جیسے بہت سارے ہمارے پیر بھائیوں اور بہنوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اور ابھی بھی کرتے ہیں. کہ ابھی ہم نے جب کسی کو شیخ صاحب کے وظائف لے کے مثال کے طور پر لاہور یا کراچی یا اسلام آباد کے اندر کسی کو وظائف لے کے دینے لگے ہیں, اور ابھی اس کو نہ شیخ صاحب کا پورا نام پتہ ہے نہ اس کو شیخ صاحب کے بنیادی وظائف ملے ہیں, یعنی کہ وہ جس کو کہتے ہیں آفیشیلی سسٹم میں نہیں آیا, اس کو صرف یہ بتایا کہ شیخ صاحب ہیں, اچھا یہ طرح ایمرجنسی میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم ادھر ملتان شریف فون پہ عرض کرتے ہیں, اور جیسے ہی عرض کرتے تھے یا بہت دفعہ عرض کرنے سے یا دعا کی ریکویسٹ کرنے سے پہلے ہی اس کا مسئلہ ریزالو ہو جاتا تھا. تو ایسا واقعہ یا ایسا ایکسپیرینسز ملٹیپل ٹائمز بہت سارے لوگوں کو ہوا تھا. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا, یعنی کہ جب یہ خط والی بات شیخ صاحب نے فرمائی تو میں بڑا ایزیلی اس بات سے کنیکٹ کر گیا کہ ہاں یار بہت ساری باتیں تو میں نے شیخ صاحب کو کبھی عرض ہی نہیں کی, اور میں نے کبھی خط بھی نہیں لکھا اس کے اوپر, اور میں نے کبھی فون والے کمرے میں بھی نہیں لکھوایا. تو میں تو صرف سوچ رہا ہوتا ہوں اور ساتھ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار میں شیخ صاحب کے پاس جاؤں گا, میں ان سے عرض کروں گا یا ان سے ملاقات کے اندر یہ بات چیت ہوگی یا میں خط لکھوں گا, لیکن خط لکھنے سے ملاقات سے پہلے ہی وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. تو ایک جسے کہتے ہیں کنیکٹیوٹی کی ایک نئی جو ڈیفینیشن یا ایک نیا طریقہ کار تھا وہ میرے ذہن میں آہستہ آہستہ پختہ ہونا شروع ہوا. پھر ایک عجیب سا واقعہ ہوا میرے خیال میں شیخ صاحب کے پاس جانے سے کوئی 4-5 سال بعد. میں کوئی بہت اچھا بلکہ بہت اچھا تو غلط بات ہے, میں باقاعدہ ایک برا خاوند اور ایک برا باپ تھا, بالکل بیوی بچوں کا دھیان نہ رکھنے والا اور بدتمیز, اور گھر میں اس طرح اونچی بولنا اور یہ وہ کرنا, یعنی کہ جو ٹپیکل فضول قسم کے خاوند ہوتے ہیں میں ویسے ہی تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا ایسا کہ میں کسی جگہ پہ ملتان میں ہی تھا, تو مجھے شیخ صاحب کے خدمت گزار کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لیے شیخ صاحب کا پیغام ہے. میں نے کہا جی کیا پیغام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی شیخ صاحب نے آپ کے لیے فرمایا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کیا کریں, اور اس طرح کا مفہوم تھا کہ تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے برا سلوک کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے, اس سلسلے کی حرمت پہ بات نہیں آئے گی. میں تو یقین کریں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کیونکہ نہ میری جو گھر والی تھی میری بیوی, اس پہ قسماً مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ اس نے نہ کوئی خط لکھا ہے نہ اس نے کوئی شیخ صاحب کو جا کے عرض کیا ہے, کیونکہ وہ تو سال 2 سال بعد جاتی تھی ادھر 381A والی بلڈنگ کے اندر. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار میری جو کرتوت ہیں وہ شیخ صاحب کو کیسے پتہ چل گئی. تو یہ ایک پہلی دفعہ ایک خاص قسم کا پریکٹیکل میرے ساتھ تجربہ ہوا کہ ایک معاملہ جو شاید مجھے ایسا لگتا ہے اب کہ جو میں سوچتا رہتا تھا کہ یار یہ کیسے ہوتی ہے, یہ میرے ذہن کا تو نہیں خیال کہ خود ہی میں سوچ رہا ہوں, میرے اندر کی خواہش ہے, میں ویسے ہی پیسے دولت یہ وہ چیزیں چاہ رہا ہوتا ہوں, تو شیخ صاحب اس کا ذکر کرتے ہیں تو میں اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہوں. لیکن اس دفعہ جو بات تھی وہ بہت پرسنلائزڈ قسم کی بات تھی.
پھر کافی عرصہ اور گزر گیا تو کیونکہ میں کبھی دوبارہ کے ایک اور اپنی چیز بتاؤں گا کہ اخلاقیات پہ میرا کس طریقے سے جو سا شیخ صاحب نے تربیت کرنی شروع کی. ابھی وہ موضوع کچھ اور ہے، لیکن ایک جملہ بتا دیتا ہوں کہ شیخ صاحب نے مجھے بڑی سختی سے پابند کیا ہوا تھا میری بدتمیزیوں کی وجہ سے کہ تو نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. فرمایا، مجھے تعلیم شریف کرم فرمائی ہوئی تھی کہ اگر کوئی دوسرا بھی غلطی کرے تو معافی تو نے مانگنی ہے، تو نے ریاکشن نہیں دینا. اس طرح کی چیزیں کی ہوئی تھیں. تو یہ کوئی 2011-12 کی بات ہوگی جب یہ ماشاءاللہ شیخ صاحب نے مجھے سمجھایا. تو کیونکہ بچپن سے ہی بدتمیز تھا، سخت مزاج تھا، تو ایک دم تو میں نہیں ٹھیک ہوا، آہستہ آہستہ ہوا. لیکن میرے ذہن میں نا ایک بات رہتی تھی کہ یار یہ میرے ساتھ شیخ صاحب نے پابندی لگائی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو میں بڑا ڈٹرمن تھا کہ شیخ صاحب کی بات کو اہمیت دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میرے نا اکثر میری طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی کہ برداشت کرنے کی وجہ سے. تو 4-5-6-7 سال گزرتے گئے میں اسی رو میں ہوتا تھا کہ یار جب سے میں نے لوگوں کو ریاکشن دینا شروع کیا ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ میرے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. کبھی کبھار میں نے سوچنا ہے تو کبھی کبھار میرے اندر سے وہ بھوت ٹیپ بدتمیز عمر میں نکل آیا کرتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں اور میری جو بیوی تھی وہ گاڑی پہ پٹرول ڈلوانے گئے ملتان کے اندر ہی، اسٹیٹ بینک کے پاس ایک پٹرول پمپ ہے PSO کا. تو وہاں پہ جب ہم نے پٹرول ڈلوانے کے لیے میں کھڑا تھا تو کچھ ایسا ہوا کہ میرے 2-3 دفعہ کہنے پہ بھی پٹرول ڈالنے والا نہ آیا. اور میں نے 1-2 دفعہ آواز اور دی، نہیں اس نے سنا. میں نیچے نکلا، ایک گالی نکالی اور سے کہا ادھر آ، یہ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد خیر وہ بیچ میں بندے شندے پڑ گئے اور پٹرول ڈل گیا. تو میں ادھر سے جیسے ہی نکلا نا تو ایک دم میرے ذہن میں آئی بات کہ یار شیخ صاحب نے تو مجھے یہ کچھ کرنے سے منع کیا ہوا تھا، تو میرے سے غلطی ہو گئی. اب میں اس پہ سوچ رہا ہوں، یہ دوپہر کوئی 3:30-4 بجے کا ٹائم تھا تو تقریباً مجھے اچھی واقعہ ایسا ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے اس کی ڈیٹیلز یاد ہے. تو بات آئی گئی ہو گئی، میں گھر چلا گیا. شام کو محفل ہوئی تو ان دنوں جو لوگ ظاہر آتے جاتے رہے ہیں تو بعض دفعہ جب محفل میں بہت رش ہو جاتا تھا تو اس کے لیے پھر شیخ صاحب کو دیکھنے کے لیے سامنے سے گزرتے تھے. تو اسی طریقے سے میں باہر، مجھے ذرا لیٹ ہو گیا تھا تو مجھے اندر ہال میں جگہ نہیں ملی تھی، میں باہر بیٹھا ہوا تھا. تو میں جب شیخ صاحب کو دیکھنے کے لیے سامنے سے گزرا تو ایک دم شیخ صاحب نے کہا اچھا بھئی بڑا پھوتی خاں بن گیا تو، اکڑ اکڑ کے چلتا ہے دماغ، یعنی کہ اس طرح کے فرمایا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہوا ہے اور تو نا اپنی یہ جو سی اکڑ ہے اور انا ہے اس کو چھوڑتا نہیں. اب مجھے ایک دم سے لگا کہ یہ میرے متعلق ذکر ہو رہا ہے. اور پھر شیخ صاحب نے مجھے دیکھا بھی غور سے نا، تو میں ادھر سے نکلا ہوں تو ایک دم میرے ذہن میں نے کہا یار یہ میری جو کلاس ہوئی ہے محفل کے دوران یہ کیا ہوا ہے. ایک دم میرے ذہن میں کلک کیا کہ یار یہ جو دوپہر کو میں پٹرول پمپ پہ پروگرام پیش کر کے آیا ہوں یہ شیخ صاحب نے پکڑ لیا. اچھا جی، میرے دل پہ اتنی ہیبت اور اتنا روب اور اس طرح کا طاری ہو گیا کہ میں اسی وقت محفل ختم جب ہوئی میں اس پٹرول پمپ پہ گیا. میں نے کوئی میرے خیال میں کسی بیکری سے کیک لیا تھا یا پیسٹری سے اس طرح کی کوئی چیز لی. اس بندے کو شکر ہے وہ رات کو، حالانکہ 11-12 بج گئے ہوئے تھے، وہ جو ان سے پٹرول ڈالنے والا تھا مجھے ملا PSO والا. میں نے اسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، اس کو یہ دیا. وہ اس کو بیچارے کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کیا ہوا، میں اس کو کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو یہ ایک بہت واضح واقعہ میرے ساتھ شیخ صاحب نے کیا. ایک پہلے وہ گھر والوں کا، اور دوسرا یہ کہ مجھے صرف اس طرح سے مجھے لگا کہ شیخ صاحب نے مجھے ایک قسم کا میسج دیا ہے کہ جو کچھ تو کر رہا ہوتا ہے نا یہ مجھے پتہ ہوتا ہے. اور تو میرے دل کے اندر ادب بھی آیا، روب بھی آیا، اور میں بڑی دیر اس واقعے سے ڈرا رہا کہ یار شیخ صاحب نے تو میرے اوپر کیمرے لگائے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے اور بڑے واقعات ہیں میرے ساتھ ہوئے جس کے اندر مجھے شیخ صاحب نے بعض دفعہ کچھ چیزوں کے متعلق پرائر دا ٹائم بتایا، بعض دفعہ چیزوں کو سمجھایا، اور ایسے تو بے شمار چیزیں ہیں کہ جو میں نے عرض ہی نہیں کی تھیں
لیکن میرے دل میں ان کے متعلق خواہش تھی، اور شیخ صاحب نے خاص طور پہ محفل کے اندر تو تقریباً اکثر بھائیوں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے کہ جب شیخ صاحب کے پاس جایا کرتے تھے محفل میں تو اس وقت دل میں جو بات رکھتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی. تو میرا ایک کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ یار دیر از سم اندر کائنڈ آف ایکٹیویٹی. اس والی قسط کو میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں. اگلی والی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روحانی رابطے کو پھر میں نے اپنے سائنسی فلسفی دماغ سے کیسے انٹرپریٹیشن کی، اور کچھ سجیسٹ کروں گا، کیونکہ جیسے میں نے پہلی ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ میری یا کسی کے باتوں سے آپ کو کچھ نہیں ہونا. شیخ صاحب کی بات ہی سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے خیر کا رستہ کھلے گا. تو کچھ سیریز نمبرز میں نے اس روحانی رابطے کے حوالے سے ڈھونڈے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو دوسری قسط میں ساتھ شیئر کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.